آیت 26 کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا۔ اس آیت میں اس مومن شخص کا ذکر ہے جو اپنی قوم کو اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا تھا۔ جب اس نے حق کی گواہی دی اور اپنی قوم کو نیک راستے کی طرف بلایا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا اور قتل کر دیا۔ جیسے ہی وہ شہید ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس میں اللہ کی طرف سے شہید کے لیے فوراً جنت کی خوشخبری دی گئی، جو اس کے عظیم مقام کی دلیل ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ایمان اور سچائی کے بدلے میں آخرت میں بہت بڑا انعام ملتا ہے۔ جنت میں داخل ہوتے ہی اس مومن نے حسرت کے ساتھ کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ اللہ نے مجھے کیسے نوازا تاکہ شاید وہ بھی ایمان لے آتے۔ آیت 27 کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ یہ آیت اس مومن کی بات کو مکمل کرتی ہے جسے اس کی قوم نے قتل کر دیا تھا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت و احترام والوں میں شامل کر لیا ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ میری شہادت رائگاں نہیں گئی، بلکہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت، مغفرت اور خاص مقام عطا کیا ہے۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دی جانے والی قربانیاں ضائع نہیں جاتی، بلکہ ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی مغفرت، عزت اور شہداء کے مقام کی عظمت کی یاد دہانی کراتی ہے۔ آیت 28 اور ہم نے اس مومن کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم ایسا اتارنے والے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی سنت اور انداز انتقام کو بیان فرماتا ہے کہ اس مومن شخص کی شہادت کے بعد اللہ نے اس کی قوم پر کسی فرشتوں کے لشکر کو بھیج کر عذاب نازل نہیں کیا، کیونکہ ایسا کرنا اللہ کا طریقہ نہیں، بلکہ ان پر ایسا عذاب آیا جو نہایت سادہ، فوری اور مکمل تباہ کن تھا، جیسا کہ اگلی آیت 29 میں وضاحت ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کو کسی بڑی تیاری یا لشکر کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوم کی سرکشی پر اس کی بے نیازی کو ظاہر کرتی ہے۔ آیت 29 بس ایک ہی زور کی چیخ آئی تو وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اس سرکش قوم پر کوئی فوج یا بڑی کارروائی نہیں کی گئی، بلکہ صرف ایک ہی زوردار چیخ، آسمانی آواز سے ان کا کام تمام کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت ایسی تھی کہ پل بھر میں پوری قوم فنا ہو گئی۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے عذاب کی ہیبت کو ظاہر کرتی ہے کہ اسے کسی طویل جنگ یا بڑے لشکر کی ضرورت نہیں، صرف ایک آواز کافی ہوتی ہے اور پوری قوم ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک انتباہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کے منکر ہوں اور دعوت حق کو ٹھکرائیں۔ آیت 30 ہائے افسوس ان بندوں پر، ان کے پاس جو بھی رسول آتا ہے یہ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے دکھ، افسوس اور ناراضگی کو بیان کرتی ہے جو اس نے ان بندوں کے لیے ظاہر کی ہے، جو مسلسل ہدایت کے باوجود ضد، انکار اور استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افسوس ہے ان انسانوں پر کہ جن پر اللہ نے اپنا پیغام بار بار بھیجا مگر وہ کبھی سنجیدگی سے لینے کو تیار ہی نہ ہوئے۔ ہر دور میں جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کا مذاق بنایا، اس کی بات کو جھٹلایا اور اس کی توہین کی۔ انبیاء کی بات کو سننے اور سمجھنے کی بجائے وہ اسے ہنسی کا سامان بناتے رہے۔